السلام علیکم. ضیاء محی الدین شو میں توثیق حیدر ضیاء محی الدین کے ساتھ. خواتین و حضرات, یور ہوسٹ ٹو نائٹ اے لیونگ لیجنڈ ضیاء محی الدین. ضیاء صاحب, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ نوازشات. آپ پچھلے سال ہر سال سے بہت سو کے لیے ایک رول ماڈل ہیں. آج آپ ہمیں یہ بتائیے سب سے پہلے کہ آپ نے کس سے انسپریشن لی؟ بہت سے لوگ ہیں, لیکن کوئی اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں, بچپن میں مثلا مجھے پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی ایک ایسی شخصیت, ایک اس طرح کا ان کے بولنے کا انداز تھا, موتی جھڑتے تھے ان کے منہ سے. تو آپ سمجھ لیں کہ میرے لیے وہی ایک ستارہ. سر عبد القادر, بچپن کی بات کر رہا ہوں, جب بالکل لڑکپن کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں. تو آگے چلتے چلتے میرے اساتذہ میں سے پطرس بخاری, اساتذہ کو جانے دیں چھوٹے بخاری صاحب, بے شمار ایسے لوگ آئے میری زندگی میں خوش قسمتی سے, جن کو دیکھنے اور جن کو صرف ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اندازہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کا, چونکہ وہ سب کا سب ان کا تعلق ضرور تھا کسی نہ کسی پرفارمنس کے حوالے سے. ضیاء صاحب, جب آپ بات کر رہے ہیں کہ بچپن سے آپ نے انسپائر ہونا شروع کیا, تو جب بچپن میں آپ کسی سے انسپائر ہوتے ہیں تو پھر آپ اس جیسے ہونا چاہتے ہیں. دیکھیے, اسی لیے میں ذرا سا جھجکا تھا اس سوال کا فوری جواب دینے سے, کیونکہ میرے خیال میں میرا جو نظریہ ہے, جس چیز کو آپ انسپریشن کہتے ہیں, وہ مختلف ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو آپ کو کچھ دیر کے لیے اس طرح متاثر کرے, یہ مسحور کرے کہ آپ کو محسوس ہو کہ آپ اس دنیا میں نہیں ہیں, کسی اور دنیا میں ہیں, وہ ایک طرح سے. اب یہ باتیں ہیں میرے اپنے پیشے میں داخل ہونے سے پہلے کی. جب میں طالب علم تھا تو اس وقت بے شمار ایسی چیزیں ہیں, مثلا مباحثوں میں میں حصہ لیا کرتا تھا, تو میرے سامنے یقین جانیں کہ جو شخص ایک بالکل بہت کیا آئیڈیل تھا, وہ داؤد رہبر صاحب تھے, اس لیے کہ وہ تقریر جس طریقے سے کرتے تھے مجھے وہ بہت ہی اچھا لگتا تھا. اسی طرح آہستہ, حالانکہ اس زمانے کے جو جگازری تھے ڈبیٹرز, ان میں الطاف گوہر اور اعجاز بٹالوی اور اس طرح کے لوگ, اور لو کمار ملہوترا, یہ بہت آگے تھے. تو پھر اس وقت مجھے یہ خیال آیا کہ میں تقریر کروں, کیونکہ مجھے بھی کبھی کبھی موقع ملتا تھا. اسکول میں تو رٹی رٹائی تقریر کو دے دیا کرتا تھا, تو مجھے یاد ہے کہ جب شروع میں میرے والد نے مجھے لکھ کے دیا کہ اس وقت میاں عبدالحی صاحب جو ہیں وہ وزیر تعلیم ہیں اور وہ اسکول میں آئیں گے, 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا, تو تم جا کے یہ شعر پڑھنا. پھر اس انداز سے باہر آئی کہ ہوئے, تو میں نے چونکہ تو میں نے پڑھا پھر اس انداز, تو پھر اس کا لفظ جو ہے وہ بعد میں مجھے بہت پریشان کرتا رہا کہ پھر اس کیا چیز ہے, پھر اس انداز سے. لیکن چونکہ وہ ایک یاد کیا ہوا جذبہ تھا, صرف گزارش کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ تو معلوم نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے. اپنی جو ایک اعصابی دباؤ ہوتا ہے ہر شخص, میں آج بھی کوئی پہلا کھیل کی پہلی رات ہو تو میں اسی حد تک نروسنیس کا اور اعصاب کا شکار ہوتا ہوں جو میں آج سے سمجھیں 35 یا 39 برس پہلے ہوا کرتا تھا. یہ چیز ایک اداکار کے لیے کوئی انوکھی نہیں, سبھی کو اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے. اس کو آپ ایک پروفیشنلزم کہیں گے یا سیکھتے رہنے کا عمل؟ میرے خیال میں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ چونکہ یہ ایک کنڈیشننگ ہے دماغ کی بھی, کیونکہ وہ پہلی دفعہ آپ جا رہے ہیں اس چیز کو کرنے جس کا جو سامعین ہیں یا جو سامنے بیٹھے ہیں لوگ, جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں یا خواتین بیٹھی ہیں, انہیں نہیں علم کہ آپ کو کیا کرنا ہے. یہ ہے ایک عمل اداکاری کے اور تھیٹر کا. لیکن اس اعصاب پہ اپنے حاوی ہو جانا, آپ کا اس کو فوراً اس نروسنس کو دور کر لینا, یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے, ورنہ تو آپ اسی کا شکار رہیں گے. تو یہ کیا عمل ہے کہ پہلے تو آپ اس سے گزرتے ہیں کہ پیٹ میں تتلیاں پھڑپھڑا رہی ہیں, بٹر فلائیز ان یور اسٹمک,
لیکن فوراً آپ نے اس پہ قابو بھی پا لیا اور آپ بالکل اطمینان کا ایک پوری چادر آپ نے اوڑھ لی جس کو ریلیکسیشن کہتے ہیں. اگر آپ ریلیکس نہیں ہیں تو آپ پرفارم نہیں کر پائیں گے. میں نے یہ دو لفظ جان بوجھ کے انگریزی کے اس لیے بولے ہیں کہ خیر ریلیکسیشن کے تو بہت ہمارے پاس الفاظ ہیں لیکن ابھی تک پرفارم کرنے کا جو لفظ ہے اسی معنی میں ابھی تک آیا نہیں ہے ہماری زبان میں. بہرحال یہ میں اس طرح کی گفتگو میں بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی. پھر آپ کے سوال کا میں اس طرف لوٹنا چاہتا ہوں. جب میں اپنے پیشے میں آیا تو خدا جانے کتنے بڑے سر جان گیل گوڈز تھے اور سر مائیکل ہارڈینز تھے اور سر ریلف رچرڈسن تھے اور سر لارنس اولیویے تھے جن کو چونکہ میں انگلستان میں یہ کام کر رہا تھا اس لیے ظاہر ہے کہ وہیں مغربی دنیا سے بڑے بڑے نام ہیں وہ ذہن میں آتے ہیں. اگر میں یہاں کر رہا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ میں ای بلی موریا کا نام لے لے, مجھے نہیں معلوم, یا ڈی بلی موریا کا جو ایک زمانے میں خاموش فلمیں ہوتی تھیں تو وہ اس کے بہت بڑے اداکار سمجھے جاتے تھے. ضیاء صاحب آپ نے ذکر کیا اپنے لڑکپن میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں تقریر کرنے کا, تو اس وقت آپ انگریزی زبان میں کیا کرتے تھے تقریر, اردو میں یا دونوں؟ دیکھیے میری کوشش تو تھی کہ میں انگریزی زبان میں بھی کروں لیکن جو انگریزی کے مقرر تھے وہ اتنے کھڑپینچ تھے وہ کبھی اجازت نہیں دیتے تھے. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جب میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا تو وہاں بہت روایت تھی GCDC کی, یعنی گورنمنٹ کالج ڈرامٹک کلب. بہت کوشش کی میں نے ان دنوں میں کہ مجھے بھی کوئی چھوٹا موٹا پارٹ ملے مگر گھاس نہیں ڈالی گئی, اس لیے کہ جو لوگ وہاں پہ تھے اس وقت وہ کہتے تھے کہ تم تقریریں کرو, تمہیں یہ کام تمہارا نہیں, یہ تو کام تمہارا نہیں. بعد میں ایک طرح سی ایک سستی سی تسکین مجھے اس وقت ہوئی جب وہ لوگ اپنے کوئی بیمہ کمپنی کا افسر بن گیا اور کوئی سرکار کا بہت بڑا اہلکار بن گیا, کہ یعنی سستی تسکین یہ کہ آپ تو بہت اس وقت تھے اور پیشہ آپ اس کو بنا نہیں سکے. ضیاء صاحب کمپیئرنگ کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کمپیئر بھی ایک کیریکٹر ہے؟ میں بہت محظوظ ہوتا ہوں جب میں یہ لفظ سنتا ہوں کمپیئر. دیکھیے اگر آپ برا نہ منائیں تو میں ذرا سی یہ گزارش کروں کہ مختلف فنون لطیفہ کہہ لیں یا مختلف فنون میں کیا ہم نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش کی کہ ٹیلی ویژن ایک تھیٹر اور فلم کی طرح ایک فن ہے, ایک آرٹ ہے؟ میرے خیال میں ہم نے یہ سوال کبھی اٹھایا ہی نہیں, اس لیے کہ بہت ہی جلد ٹیلی ویژن ہماری زندگی اس کے بغیر نامکمل ہے اور ٹیلی ویژن جو ہے وہی ہمارا سب سے بڑا فنی خزانہ ہے. اور جس طرح ہم نے یہ کمپیئر کا جو آپ نے لفظ لیا, جو انگریزی کا لفظ ہے جو اب ہماری زبان میں آ گیا ہے, بہت سے اور الفاظ بھی آ گئے ہیں, اگر ہم نے اس بارے میں کچھ صحیح طریقے سے سوچا ہوتا تو ہم یہ دیکھتے کہ وہ تمام چیزیں جو ٹیلی ویژن پہ سمجھی جاتی ہیں ان کا ہونا بہت ضروری. مثلاً وہ پیشکار جو آ کے طالب علموں سے سوال پوچھتا ہے, ایک سوالات کا مقابلہ ہے, ٹھیک, یا جو مختلف ٹیمیں آ جاتی ہیں لڑکوں اور لڑکیوں کی اور اس کے بعد کوئی انعام ملتا ہے, وہ تو ہے کوئز ماسٹر. ٹھیک, تو ہمیں کوئز ماسٹر بھی کوئی حرج نہیں کہہ لینا چاہیے. اور جو شخص کوئی ایسا پروگرام پیش کرتا ہے جس میں کوئی سماجی اہمیت ہو, سیاسی اہمیت ہو, برقع اڑنا چاہیے یا نہیں, تو ظاہر ہے کہ اس میں دو مختلف نظریات تو ہوں گے. صحیح. تو اس کو پیش کرنے والا, اس کو ماڈریٹر صرف اس لیے کہا جاتا ہے یا کہنا چاہیے کہ نام ہی سے جیسے ظاہر ہے وہ ایک توازن قائم کرتا ہے کہ گفتگو حد سے بڑھنے بھی نہ پائے اور یہ ہے کہ دونوں کی جو ایک نظریہ ہے اس میں ایک توازن رہے, تو اس کو ماڈریٹر کہتے ہیں. ٹھیک. جو شخص سائنسی انکشافات ہوں یا ادبی تجربات ہوں یا کھانا پکانے کا پروگرام ہو یا گھریلو معاملات ہوں, ہزاروں چیزیں جو ٹیلی ویژن کے موضوعات ہیں, جو وہ پروگرام پیش کرتا ہے اس کو یقیناً پریزنٹر کہتے ہیں. الفاظ سب انگریزی کے ہیں لیکن اب چونکہ ہم بہت سے الفاظ اپنا چکے ہیں اس لیے کوئی حرج نہیں ہے. جو شخص آپ کو ایک محفل سجی سجائی محفل میں آپ کو مختلف فنکاروں سے متعارف کراتا ہے وہ آپ کا میزبان ہے, ہوسٹ کہہ لیں اسے. ٹھیک. ہم نے ان تمام چیزوں کو سب چیزوں کو
اکٹھا کر کے ایک لفظ نکالا ہے کمپیئر، بلکہ میرے اکثر جانے والے تو اسے کمپیئرر کہتے ہیں۔ تو یہ جو کمپیئرر صاحب ہیں، جس طرح ساتھ والے ملک میں انہوں نے ایک لفظ نکال لیا اینکر، وہ ہر چیز میں جو شخص ٹیلی ویژن پہ آئے اسے وہ اس نام سے پکارتے ہیں، اینکر پرسن۔ تو اب ہم نے یہ لفظ نکالا کہ یہ پروگرام ہے اور اس کا کمپیئر یا اس کا کمپیئرر کون ہوگا۔ یہ نہیں سوچا ہم نے کہ یہ شخص، کیونکہ کمپیئرنگ ایز سچ اس طرح سے تو وہ چیز نہیں ہے جو ہم ٹیلی ویژن پہ کرتے ہیں۔ بہرحال اب چونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، لہٰذا ہر وہ شخص جو ٹیلی ویژن پہ آنا چاہتا ہے یا آنا چاہتی ہے، وہ اگر تو اداکار ہے تو وہ کسی ڈرامے میں آئے گا، جی، اگر وہ خبریں پڑھے گا تو اس کو اناؤنسر کہا جائے گا۔ ان کے علاوہ صرف ٹیلی ویژن پہ آنے کی جو ایک حسرت اور لذت ہے وہ اسی طرح پوری ہو سکتی ہے کہ میں کمپیئر بن جاؤں جلد سے جلد۔ لہٰذا مجھ سے بھی اکثر لوگ بتاتے بھی ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں کہ سر یا جناب کمپیئر بتائیے آپ، اس میں کیا مسائل؟ بھائی اس کی بھی ویسی ہی تربیت ہے، اس کی ضرورت جس طرح کسی اور چیز کی، جیسے آپ کسی بڑھائی سے تو ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ یہ میز بنا دو، کیونکہ جب تک اس کو اس کی چول بٹھانا نہ آتی ہو، تو کچھ تھوڑی بہت اس کی تربیت جب تک نہ ہو، اس تربیت کے بعد پھر آپ اپنی شخصیت کی چھاپ سے کس حد تک لوگوں کو مسحور کرتے ہیں، یا لوگ کہ وہ لوگ آپ کی وساطت سے وہ پروگرام دیکھنا پسند کریں تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ اپنے کو مسلط اگر کریں، اچھا آپ جو اس وقت میرے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں تو آپ میرے ساتھ ایک انٹرویو، آپ تو انٹرویور ہیں اس وقت۔ ٹھیک، اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ یہ کوئی مسٹیک نہیں ہے اس میں، صرف یہ ضرور ہے کہ آپ کو نہ صرف یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اپنی زبان جس میں آپ پیش کر رہے ہیں اس سے کچھ واقفیت، کچھ اپنے اوپر اعتماد، کچھ یہ تربیت کہ میں اگر آپ سے یہ کہتا ہوں، دیکھیے ایک فقرہ ہے، ایسے ہی میرے ذہن میں خیال آیا، میں کہتا ہوں کہ آج میں وہاں جاؤں گا۔ اب اگر میں نے بولا اس فقرے کو کہ آج میں وہاں جاؤں گا، تو اس کا مطلب تو صرف یہ ہوا کہ کل تک تو وہ وہاں جاتا تھا یا جاتی تھی، آج میں وہاں جاؤں گا۔ تو جو چیز آپ نے نہیں کہی وہ یہ ہے کہ کل تک وہ جاتا تھا، آج میں وہاں جاؤں گا، جی۔ اور اگر آپ نے کہا کہ آج میں وہاں جاؤں گا، تو اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ کل نہیں گیا تھا، پرسوں نہیں گیا تھا، آج ضرور جاؤں گا۔ گزارش یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی مثال صرف اس لیے کہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ کون سا لفظ ہے جس پہ جھکاؤ دباؤ دینے سے مفہوم بدل جاتا ہے، کچھ اور ہو جاتا ہے، لیکن اگر میں سپاٹ طریقے سے، جیسے اس ملک میں شعر پڑھتے ہیں لوگ، کہوں کہ آج میں وہاں جاؤں گا، تھا تذکرہ کسی کے شباب و جمال کا، تو کا بھی اتنا ہی ضروری ہے اس میں جتنا تھا کا، جو اضافتیں ہیں اور جتنا تذکرہ۔ تو آپ کو تو یہ ذرا سوچ یا تربیت سے یہ سیکھنا ہے کہ تھرو اوے کون سی چیز ہے جس کو آپ بالکل جس پہ دباؤ نہ دیں، اور کون سی چیز ہے جس پہ لفظ ہے جس پہ انفلیکٹ کریں تاکہ اس کا مفہوم سامنے آ جائے۔ اچھا سر، یہ فرمائیے کہ آپ نے اداکاری بہت کی، تھیٹر پہ، ٹیلی ویژن، فلم میں، پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی، لیکن جب ہم آپ کے جو ریشو دیکھتے ہیں پاکستان میں جو آپ نے کام کیا، اس میں اداکاری آپ نے بہت کم کی، دو تین فلمیں ہیں، اور اس کے علاوہ ٹیلی ویژن پہ تو شاید ہی، ریڈیو پہ بھی کسی حد تک۔ اس کی کیا خاص وجہ ہے کہ آپ؟ خاص وجہ صرف یہ ہے کہ میں آج تک کبھی اپنے پیشے سے یہاں روزی نہیں کما پایا ہوں، سیدھی بات ہے۔ لہٰذا، اور دوسرے یہ کہ مجھے اتفاق سے کام کرنے کا موقع ملا باہر، جہاں میری کچھ تھوڑی بہت ساکھ بن گئی، تو اس کے بعد مجھے کام وہیں کرنا تھا، اور وہ ایک دوسری زبان میں کام کرنا تھا۔ تو بنیادی بات اس کو بھی جانے دیجئے کہ میں اس سے روزی، لیکن میں نے چونکہ اسے پیشے کے طور پہ اپنایا تھا، لہٰذا میں یہ بھی ہمیشہ محسوس کرتا تھا کہ پھر مجھے اس سے رزق جو ہے وہ بھی میں اسی سے کماؤں، اور یہ حق ہے۔ تو یہ واقعہ ہے کہ یہاں پہ یہ افسوس کی بات ہے، یہ اتفاق کی بات ہے کہ ابھی تک جو مثلا ریڈیو یا ٹیلی ویژن سے جو لوگ اس پہ کام کرتے ہیں، وہ اس کے بعد پھر بجلی کا بل اپنا نہیں دے سکتے، یا پھر اس کے بعد موٹر کا جو ہے تیل، اس کا خرچہ نہیں، یا اگر یہ سب کریں گے تو پھر جو گھر کا
آٹا تیل دال ہے وہ نہیں ہے. لیکن جیسا ایک وقت ہر بڑے پرفارمر پہ, بڑے سٹار پہ آتا ہے, اور یقین آپ پہ تو بہت ارلی سٹیجز پہ آگے, کہ جب آڈینس کا اس پہ حق ہو جاتا ہے, اس کے ویور کا, اس کے فینس کا اس پر حق ہو جاتا ہے, تو کیا آپ کبھی نہیں سمجھتے کہ اس حوالے سے آپ کی آڈینس کا, آپ پر پاکستان کی آڈینس کا حق تھا, جو کہ ان کچھ میں یہاں آپ کی خدمت میں کیوں بیٹھا ہوں اداکاری کے حوالے سے دوسرے یہ کہ میں اس معاملے میں کچھ ذرا سا کڈھب ہوں. میں چاہتا ہوں یا میں سوچتا ہوں کہ چونکہ یہ کام میں اب آج سے نہیں ہے, اگر میں کہوں کہ 174 برس سے کر رہا ہوں تو یوں لگے گا کہ میں خدا جانے میری عمر کتنی ہو گئی ہے, لیکن بہت زمانہ ہو گیا اس کام کو کرتے ہوئے. تو اس کے ساتھ ساتھ میرا نہ صرف اپنا پیمانہ جو ہے چیزوں کو ناپنے کا وہ کچھ مختلف ہوتا گیا, لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو بھی مجھ سے توقعیت کہا گیا ہے, خود مجھے وہ چیز پسند تو آئے. تو پہلے تو یہ ہے کہ جو کام آپ مجھ سے کروانا چاہتے ہیں, فرض کیجئے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کا حق ہے, یا یہ جو یہاں کے لوگ ہیں ان کا حق ہے کہ آپ ان کی فرمائش پوری کریں, تو میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ مجھے وہ چیز اس حد تک اکسائے تو مجھے وہ چیز اس حد تک جھنجھنا کے تو رکھے کہ میں سوچوں کہ ہاں یہ مجھے کرنا چاہیے, یہ میرے لیے ایک چیلنج ہے. کیونکہ اب میں اس سطح پہ ہوں جہاں میں صرف ایک چیلنج کے طور پہ, ورنہ میری حسرتیں اداکاری کی بہت حد تک مکمل ہو چکی ہیں, اور میں وہ نہیں کرنا چاہتا کہ جو میں کر چکا ہوں دہراتا جاؤں اپنے کو بار بار. میں باہر بھی بہت سے ایسی پیشکش یا آفرز ہیں جن سے میں کہتا ہوں کہ نہیں, بہت بہتر ہے کہ میں انکار کر دوں, کیونکہ میں یہ کر چکا ہوں, میں پھر دوبارہ یہی چیز کب تک کرتا جاؤں. تو اس میں کوئی شیخی یا کوئی تعلیق کی بات نہیں ہے. یوں کہہ دیجئے کہ میں زیادہ وہ ہو گیا ہوں, آئی بیکم مور سلیکٹیو, یا یہ کہہ دیجئے کہ میں اب بہت زیادہ اپنے, کیونکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ جب بھی میں نے کچھ کیا ہے وہ مکمل 100% پورا تو ہو نہیں سکا, ارادے کی تکمیل نہیں ہوئی. ہمیشہ اس میں کم از کم 15%, 22% کا جھول ایک ایسا ہے پورا نہیں ہو سکا. ارادہ کچھ تھا, تکمیل کہیں جا کے ہوتی ہے. تو زیادہ تر کوشش تو کسی بھی فنکار کی یہی ہوتی ہے, کم از کم میری, کہ ارادے میں اور تکمیل میں بودھ یا فاصلہ کم سے کم ہو. جیسا جب ہم آپ کی زبان سے نثر سنتے ہیں تو اس میں بہت میوزیکل ہم تک پہنچتی ہے, اس میں بہت ردم ہے. تو یہ نثر کے اندر ردم ہوتا ہے یا صداکاری کے اندر ردم ہوتا ہے؟ جس نثر کے اندر ہے اس کے اندر تو ظاہر ہے کہ ہوگا ہی. معلوم نہیں ہے, آپ نے یہ کہا ہے تو ایک طرح سے میرے لیے بہت, آپ نے جس کو سرٹیفکیٹ کہتے ہیں وہ دے دیا. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ مجھے اپنی زبان سے عشق ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں اردو زبان سے یہ عشق میرا ابھرا اور بڑھا انگلستان میں رہنے کی وجہ سے. یہ عجیب و غریب تضاد کہہ لیجئے, لیکن ہوتا ہے ایسے. میں یہ سوچا کہ بیشتر لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو اکثر جلدی میں لوگ ہم کرتا جاتا ہے آتے ہیں, تو ہے کا لفظ ہی کبھی نہیں نکلتا. اس کی کیا ہے, میں بھی تو ایک جان ہے. آخر کوئی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ فلاں شخص یہ کام کر رہا ہے. اگر مستقل میں کر رہا ہے, جا رہا ہے, تو بول چال میں تو صحیح ہے کسی کے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جنہوں نے مجھے اس چیز کی طرف مائل کیا. اس آلے کو اپنے ویور کے لیول پہ جا کے کمیونیکیٹ کرنا چاہیے, یا اگر ایک کمپیئر یا میزبان یا ایک ہوسٹ کی ہم بات کرتے ہیں, اس کو اپنی آڈینس کے لیول پہ جا کے کمیونیکیٹ کرنا چاہیے, یا اس کو اپنے لیول پہ لانا ہے؟ یہ آپ کی شخصیت پہ ہے. مقصد صرف کمیونیکیشن کا ہے, ترسیل کا. مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک خاص چیز پہنچانا ہے. جو لوگ آپ کے دیکھ رہے ہیں, اور آپ کی جو آڈینس ہے وہ 1500 یا 3035 لوگ نہیں ہیں, وہ کروڑوں کی تعداد میں ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو پروگرام بھی آپ کر رہے ہیں میزبان کی حیثیت سے, اس کا کیا ہے مقصد, یا کیا چیز ہے جو وہاں تک, اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ تمام وہ حربے استعمال کرتے ہیں. کبھی مزاح کا, کبھی چٹکلے کا, کبھی کسی شگوفے کا, کبھی کوئی ایسی نان سیکویٹر بات کرنے کا جس کا تعلق بظاہر نہ ہو, لیکن وہ اگر آپ کی اپنی شخصیت اس پہ حاوی. دیکھیے ایک میں چیز گزارش کرتا ہوں,
یہاں پہ ایک ریت سی ہے کہ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنا سکہ مضبوطی سے جمائے رکھنے کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ میرے سامنے آئے ہیں کسی ٹیلی ویژن کے پروگرام میں، خاص طور پہ ایسے جس کو ہم وہ ٹاک شو کہتے ہیں. میں نے جب ٹاک شو شروع کیا تھا تو اس وقت تو یہاں اس طرح کی چیز نہیں تھی. میں پہلے دن سے اپنے سے بھی کہتا تھا، اسلم اظہر سے بھی یہ کہتا تھا کہ یہ دس از اے پور مینز جانی کارسن. جانی کارسن صاحب کرتے رہے ہیں. ان کا یہ تھا کہ 5-6 لوگ وہ بلاتے تھے، تو میرا بھی ایک طرز تو وہی تھی نا، 4-5 مہمان بیچ میں کچھ. ہم نے یعنی میں نے یہ سوچا اور دیکھا بھی اور محسوس کیا کہ باہر کا سلسلہ بالکل اور ہے. وہاں لوگ شخصیات کو دیکھنا اور ان کی گفتگو، ان کے بارے میں کیسے جاننا، بھی گفتگو ہو وہ سننا پسند کرتے ہیں. مقصد یہ تھا میرا سب سے بنیادی مقصد، جو بہت حد تک پورا ہوا، کہ لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ گفتگو بذات خود ایک ایسی عمدہ تفریح ہے، ایک کہ اس میں ڈرامائی کیفیت بھی ہے، اس میں مزاح بھی ہے، طنز بھی ہے، اور اس گفتگو یعنی وہ کنسٹرکٹڈ چیز نہ ہو. کھیل اپنی جگہ، اس کی اپنی افادیت، اس کی بھی ایک افادیت ہے، یہ بھی ایک مزیدار چیز ہے، وہ پوری ہوئی. لیکن اس گفتگو میں جن لوگوں کو آپ بلاتے ہیں ان کو سامنے آپ کو پیش کرنا ہے. اگر میں آپ پہ حاوی ہو جاؤں اور چھا جاؤں، اور کوشش بھی ہو کہ جو دیکھنے والا ہے وہ سارا وقت ہی دیکھے آہا جناب یہ توثیق صاحب کیسے چھا گئے ان پہ، اور بعد میں بلکہ جا کے ہمارے لوگ تو اکثر بازے یہ بھی کرتے ہیں کہ دیکھا کس طرح اس کو. اب اس کا طریقہ وہ کیا کرتے ہیں، جناب ذرا یہ فرمائیے گا توثیق حیدر صاحب کہ آپ نے تو بہت سے کام کیے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ انگلستان بھی گئے اور ایران بھی گئے اور ہند اور سندھ کی آپ کو تو بہت شہرت ہے، اور جب بھی آپ جاتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ کوئی نہ کوئی مارکا وہاں سے آپ مار کے آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ سب سے بڑا کمال ہے کہ آپ سائنس کا بھی کوئی نہ کوئی چٹکلا جو ایسا ہے وہ بھی آپ کی جیب میں رہتا ہے. تو مجھے آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ سائنس کے معاملے میں اگر ہم یہ کہیں، اور ہمارے ویورز جو اس وقت دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ سے پوچھنا چاہیں کہ سائنس میں جو آج کل تجربات ہو رہے ہیں، اور جو ایک عجیب و غریب سائنس کے ساتھ فلسفے کی یہ پخ لگ گئی ہے، تو اس میں آپ نے خود جو حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ ان کا سوال کیا بولتے گئے، جس کا جواب آپ زیادہ سے زیادہ یہ دیں گے کہ جی نہیں. یہ کوئی بڑائی نہیں، ہاں یہ خود نمائی ضرور ہے. یہ لوگوں تک یہ بات پہنچانا بہت ضروری ہے کہ آپ کس حد تک کیسے پیش دے کر کے گفتگو کو لچھے دار بنا کے ان صاحب کو آپ نے ہرگز کسی طرح بولنے کا موقع نہیں دیا، یا جو چیز ان سے نکلوانا تھی. تو پتہ نہیں میں کہاں سے کہاں بہہ گیا ہوں، لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ لوگ آئیں، ان کی بات، ان کی شخصیت، ان کی ذات، ان کی موجودگی سے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں وہ فائدہ اٹھائیں. اچھا ضیاء صاحب، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور تھیٹر تینوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اب جو معیار ہے زبان کا، ادائیگی کا، صداکاری کا، ہم ہر کسی کو کہتے سنتے ہیں کہ وہ زوال پذیر ہے اور نیچے سے نیچے کی طرف ہی چلتا جا رہا ہے. تو مستقبل کیا ہے زبان؟ بھائی زوال پذیر کیوں نہ ہو؟ زوال پذیر اس لیے ہے کہ جس طرح کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں یا سنی جاتی ہیں اس میں وہ معیار نہیں رہا لہجے کی صفائی کا، زبان کی شستگی کا، زبان سے بہلاوے کا جو ہونا چاہیے، جو ہماری اپنی زبان ہے جس پہ ہمیں فخر بھی ہے. ایک تو یہ کہ زبان، ہم سمجھتے ہیں کہ زبان اب صرف وہ ہونی چاہیے جس میں کم از کم 45% انگریزی ضرور ہو. اپنی ہی زبان میں سب کی سمائی ہوتی ہے اردو زبان میں، ہر ایک عقل کھری ہے زبان اس جہان میں، سب کی سمائی ہوتی ہے اردو زبان میں. تو یہ اس کا حوالہ لے کے آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز اس میں، تو وہ زبان بھی نہیں ہے. تو معیار کیوں نہ کم ہو؟ ہماری زبان تو نہیں ہے جو ہم سنتے ہیں. میں یہ مانتا ہوں کہ بالکل ضروری، جہاں بہت ہی ضروری ہو وہاں آپ انگریزی کا لفظ لے آئیے، لیکن اس کے ساتھ اگر اس کی تشریح کر دیں تو لوگوں کے لیے آسان ہو. لیکن اب تو اگر اردو کا لفظ لانا ہو تو آپ کو اس کی تشریح کرنی پڑے گی، اس کی تشریح، ورنہ انگریزی کا تو ہے ہی. آپ کا یہ صرف کانسیپٹ ہی ہے، آپ کا تصور کبھی ہو ہی نہیں سکتا.
آپ کو کسی چیز کے بارے میں اطلاع تو دینا ہی نہیں ہے, آپ کو تو صرف انفارمیشن ملتی ہے, اطلاع کا لفظ ہی غائب ہو گیا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو وجہ ہے وہ بہت آسان ہے اس کو ذہن میں رکھنا کہ کیوں یہ تمام چیزیں آہستہ 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 نیچے 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 یا زوال پذیر ہیں. یا ایک چیز ہو گئی ریہرسل, ہوم ورک. آپ جس طرح کا کام کر رہے ہیں اور کرتے چلے آ رہے ہیں, اس میں موسیقی کی طرح, گائکی کی طرح ریاضت بھی ضروری ہے؟ شروع میں تو ریاضت ہے بالکل. پیٹر پائپر پکڈ اے پکل پیپر. میں اگر نہیں شروع میں یہ جو ہے دی الٹریشن آف پی یہ نہیں کروں گا تو الفاظ حروف چڑھیں گے ہی نہیں. اچھا, ہر وقت میں محتاط ہو کر ایک ایک لفظ کو ٹھوک بجا کر اور اس کے ماترے کو پرکھ کر تو نہیں بول سکتا. کہیں کہیں مجھے ایک دم سے کرنا پڑے گا. یہ تمام چیزیں ریاضت ہی کا تو ہے طریقہ. جب آپ ایک توڑا بولتے ہیں کتھک کے رقص میں تو وہ پڑھنت جو ہے اس کے پیچھے برسوں کا ریاض ہے. اسی طرح آپ کی اپنی زبان کی ادائیگی میں خواہ آپ کو ایک مجرم کا کردار ادا کرنا ہے یا بادشاہ کا, آپ کو ایک خاص طرح کا لہجہ آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے یا دوسری طرح کا, صفائی اس لہجے کی. لیکن یہ زندگی اتنی ثقیل ہوتی جا رہی, اتنی مشکل ہوتی جا رہی. دیکھیے وہ ہمارا گرودیو جو ہے وہ جب ہے نا وہ ہے یا نہیں ہے, کیوں مجھے ایک دم سے یہ اکساہٹ ہوئی ہستی یا فنا کی تقریر. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing end them, to die, to sleep no more, and by a sleep to say, we end the heartache and the 1,000 natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished, to die, to sleep, perchance to dream. Aye, there's the rub, for in that sleep of death, what dreams may come when we have shuffled off this mortal coil must give us pause. There's the respect that makes calamity of so long life. For who would bear the whips and scorns of time, the oppressor's wrong, the proud man's contumely, the pangs of despised love, the law's delay, the insolence of office, the pangs of didam. حضرت اس چیز کو راشد صاحب کہتے ہیں, کون سہ سکے گا کون یہ گہرا زیاں. یہی ہے نا. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میر صاحب کا جو مصرع ہے, اس زندگی کرنے کو کہاں سے جگر آ گئے, یہ بات ہے جو گرودیو نے یہ کہی ہے کہ کتنا کون سہے گا تازیانے وقت کے, حاکم کے, جو چیزیں آپ کے اوپر آپ کو جکڑ رہی ہیں, ان کے تانے اور جو غلط کام ہو رہے ہیں ان کو کس طرح برداشت کیسے ہو. میں آج کل بہت زیادہ یہ سوچتا ہوں, سہ سکے گا کون یہ گہرا زیاں. ضیاء صاحب, ضیاء محی الدین کی ایسی کون سی خواہش ہے اداکاری کے حوالے سے یا اس کام کے حوالے سے جو اب تک پوری نہیں؟ کوئی ایسی خواہش نہیں جو پوری ہوئی. اب پھر میں اس کلیشے کی طرف آؤں گا, ہزاروں خواہشیں. نہیں, بہت جی چاہتا ہے کہ کچھ. میرا یہ ایمان ہے کہ میں آئی وانٹ ٹو ڈائی آن مائی بوٹس آن. میں چاہتا ہوں کہ جب تک دم ہے میں کام کرتا جاؤں. جس وقت کام اگر نہیں ہے تو پھر اس طرح کے خیالات آتے ہیں. Who can bear the whips and scorns of time? کام میں تو جتا رہتا ہے آدمی. کوئی نئی چیز جس کے بارے میں آپ سوچتے ہو؟
میں آج کل کچھ لکھنے کا کام کر رہا ہوں. یہ بھی ایک طرح سے بھرم ہے, خواہ مخواہ میں اپنے کو شاید دھوکہ ہی دیے جا رہا ہوں. کئی برس سے میں کوشش کر رہا ہوں, اپنی یادوں کو جمع کرنے کا ایک سلسلہ ہے, لیکن اب سوچتا ہوں کہ اپنی جتنی شرم اور لاج ہے اس کو ایک بالائے طاق کروں اور واقعی کود پڑوں. اس کو کچھ ہو گیا ہے سلسلہ, ہو جائے گا. پھر یہ ایک طرح سے مجھے کپ کپی سی لگتی ہے کہ پھر میں اس کو چھپواؤں اور وہ پھر ایک طرح سے خود نمائی. لیکن ممکن ہے کہ میں بے خطر ہو کے کود پڑوں. پھر وہی بات آتی ہے جیسا حق کی کہ شاید اب بہت سے آپ کے آڈینس کا, ہم لوگوں کا یہ حق ہے کہ آپ اب ہم سے اپنی یادیں شیئر کریں. تھینک یو, آئی ڈونٹ ڈیزرو اٹ. بہت بہت شکریہ. طاہر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا, اینڈ وی آر ریئلی آنرڈ کہ اس پروگرام میں آپ نے اپنی محبتوں اور اتنے خلوص سے ہم سے بات کی. تھینک یو سو مچ.